کرنا تھا سو بیکار یہاں کے 25 دن بیکار کر دل کو آپ پوچھ رہی نہ دی تمہیں بھائی ذرا اوپن بھائی کیا بھی سمجھو نا تو 25 دن بیکار کر دل کو آپ پوچھ رہی نہ دی تمہیں نہیں حضرت وہ پوچھنا بول کو تھا میں ڈر لگ تھا اچھا آپ کیا بھی نہیں ہے نماز چھٹی تو قضا کرنا نہیں بھائی صاحب ملاقات چھٹی تو بھی قضا کرو روزہ چھٹیا تو قضا نماز چھٹی تو قضا زکات چھٹی تو قضا کرو نا ملاقات کر سکتے نا میں بولا ارے پاگل یہاں ملاقات کرو یہ مدینے کی سرزمین ہے محبت کے ساتھ ملاقات کرو کیا معلوم کہ اس ملاقات میں خدا اگر اولاد کا فیصلہ کر دے تو یہ بچہ عاشق رسول بنے گا زمین کا اثر پڑتا ہے مقام کا اثر پڑتا ہے میں نے حضرت تھانوی کی کتاب میں دیکھا رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کی پہلی جمعرات کو جو میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے نتیجے میں اولاد کو لڑکا بھی بناتے ہیں اور صالح بھی بناتے ہیں ماشاءاللہ لکھ کو رکھ لیں گے نہیں یہ سب ہونا سو ٹائٹما ریکارڈ ہو رہی ہے کیا سب وقت کا وقت کا اثر مقام کا اثر یہ سازش ہے آپ پوچھیں گے مولانا ان باتوں سے محرم کی 1ویں سے لے کر 10ویں تک میاں بیوی کے جدائیگی کا کیا نسبت ہے نسبت یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ یہودیت کی سازش ہے کہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر محرم کی 10ویں تاریخ تک بڑی لمبی تاریخیں اس کے اندر موجود ہیں اگر محمد کا غلام اپنی بیوی سے ملاقات کر لے تو آج بھی اس دور میں حسین جیسا شہید پیدا ہو سکتا ہے آج بھی اس دور میں حسین جیسا شہید پیدا ہوگا اور اس عالم اسلام کے پورے کربلا کے ہزاروں یزیدوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہودی سازش نے یہ تجزیہ نکالا یہ کوشش کی نہ رہے 5 بجے بانسری اگر میاں بیوی کی ملاقات ہی کو ختم کر دیا جائے تو ایسے بچے ہی پیدا نہیں ہوں گے اس لیے اس قانون کو انہوں نے عقیدے میں شامل کر دیا اور اس عقیدے کو سب سے پہلے قبول کرنے والے اس زمین کے شیعہ برادر تھے ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے تو فکر ہے اہل سنت والجماعت کی مجھے فکر ہے آپ کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھتے ہیں مجھے ان کی فکر ہے نبی کو آخری رسول جو مانتے ہیں مجھے ان کی فکر ہے حضرات صحابہ کی عظمت جن کے سینے میں ہے مجھے ان کی فکر ہے قرآن کے 114 سورتیں اور 30 پاروں پر جس کا ایمان ہے مجھے ان کی فکر ہے اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں مجھے ان کی فکر ہے اس لیے میں اہل سنت والجماعت کو مخاطب ہوں اور عرض کر رہا ہوں یہ سب عقائد کا اسلام سے اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ پورے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کربلا میں حضرت حسین کی شہادت کا محرم کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت امت کے لیے زبردست سانحہ تھا اس بات کو ضرور مانتا ہوں امت کا ایک نقصان ہے اس بات کو مانتا ہوں یزید کی یہ جرأت ہے اس بات کو مانتا ہوں زیاد کی یہ گستاخی ہے اس بات کو مانتا ہوں شمر الجوشن کی یہ بے عقلی اور گستاخی ہے اس بات کو مانتا ہوں لیکن حضرت حسین کی شہادت کو محرم کے مہینے سے خاص طور پر جو جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے یہ سراسر غلط ہے اسی کی طرف حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم نے اشارہ دے کر بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا شہداء کربلا نہیں شہداء اسلام ہے کیا ہمارے سامنے ایک حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ہے یہ پوری ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہوئی ہے سال کے 365 دن آتے ہیں یہ عربی مہینہ اٹھا لو 352 دن آتے ہیں سال کے 12 مہینے آتے ہیں کوئی مہینہ ایسا بتاؤ اسلام کا کوئی بیٹا شہید نہیں ہوا ہو کوئی ایسا سال بتاؤ اسلام کا کوئی بچہ شہید نہ ہوا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک 1450 سال کا عرصہ گزرا ہے یہ امت قربانی دیتی تھی دے رہی ہے انشاءاللہ آئندہ دیتی رہی کتنے شہیدوں کو تباہ کرو گے کتنے شہیدوں کا ماتم اٹھاؤ گے کتنے شہیدوں کے نام پر جلسہ کرو گے
بدر کے شہیدوں کو پہلے یاد کرو، کربلا کی بات بعد میں ہے۔ آگ کے شہیدوں کو پہلے یاد کرو، حنین کے شہیدوں کو پہلے یاد کرو، تبوک کے شہیدوں کو پہلے یاد کرو۔ حضور کے زمانے میں کتنے شہید ہوئے؟ سمیہ کی شہادت بھول گئے؟ خباب کی شہادت بھول گئے؟ خباب کی شہادت بھول گئے؟ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید پاکستان پورے دلائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کمپیئر کر کے، ایک ایک کی شہادت ایک سے بڑی ایک تھی، ایک ایک کی شہادت ایک سے بڑی ایک تھی۔ کربلا کے میدان پر اگر نظر ہے تو کبھی مدینہ کے مظلوم پر بھی نظر کرو۔ کربلا کا شہید زیادہ سے زیادہ 10 دن پیاسا تھا، مدینہ کا شہید جسے عثمان غنی کہتے ہیں 40 دن پیاسا تھا۔ فاروقی فرماتے ہیں حسین کی شہادت کی گواہی کل قیامت میں کربلا اور کربلا کے ذرات دیں گے، عمر کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا۔ اگر عمر کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا تو عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا۔ کس کس کو یاد کرو گے؟ کس کا ماتم مناؤ گے؟ ایک حسین کی شہادت پر بیوی کو دور کرو گے، پورا سال پوری زندگی کو قبول کیا کہنے کے بعد اپنی بیویوں کو دور کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر دن کسی نہ کسی شہید کی تاریخ ملے گی۔ ایک شہید کو پکڑ کر لٹکنے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں۔ اٹھائے تاریخ شہیدوں کی، گنو تاریخ شہیدوں کی، گنو شہیدوں کو۔ جانتے بھی ہو، آپ جانتے بھی ہو کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کون تھے؟ اتنا بڑا مجمع حضرات علماء اور حفاظ کو استثناء کر کے، الگ کر کے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، لیکچررز ہیں، دین کے داعی ہیں، حدیث کے پڑھنے اور حدیث پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اتنے بڑے حضرات بیٹھے ہیں۔ تمہارا ایک بھائی بن کر یہ چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، جانتے بھی ہو کہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والے کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کی شہادت کہاں ہوئی؟ کیسے ان کو مارا گیا؟ جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو اللہ ہاتھ اٹھا دے۔ سارے نوجوان محبت کے ساتھ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، پیشانیوں کو چومتے ہیں، مجھے نیک سمجھ کر۔ میں تو وہ ہوں جو میرا پاک پروردگار جانتا ہے، لیکن ان کی محبت کو آسان میں رکھ کر میرے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مزمل کو ان کے محبت کے مطابق بنا دے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ سب ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اگر کوئی اس شہید کو جانتا ہے تو ہاتھ اٹھا لے، میں تمہارے ہاتھ کو بوسہ دوں۔ مولانا ہے آپ جانتے ہیں، الحمدللہ۔ آئیے آج بتاتا ہوں اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والے کون؟ بتائیے۔ نہیں، ایک بھول ہوئی آپ سے، میرے حال ہمت تو ہوئی۔ سمیہ ہے لیکن ان کی سب الگ، کھل کر سن لو۔ یہ رولز اور ریگولیشن، قانون اور ضابطوں کا مذہب اور مسلک ہے یہ ہمارا۔ پوری تاریخ کربلا اپنی جگہ پر ضرور، لیکن ایک تاریخ کربلا کو سامنے رکھ کر امت کے اندر واہیات پیدا ہو گئے، بدعات پیدا ہو گئے، خرافات پیدا ہو گئے، بے حیائی پیدا ہو گئی، حرام کاری پیدا ہو گئی، غلط رسم و رواج پیدا ہو گئے۔ ایک ایک پر تفصیل سے اگر روشنی ڈالو، کئی سفر ترمیم کے مجھے کرنے پڑیں گے، میں سرسری اور سطحی بات کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والے کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت زید ابن ابی حالہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت زید ابن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے۔ تاریخ سنو، حضرت
نبی کی عمر سے چھوٹی تھی، میرے نبی کے حرم میں آئی نہیں، میرے نبی سے 15 سال زیادہ اور ایک روایت میں 19 سال زیادہ تھی، میرے نبی کے حرم میں آئی۔ حضرت خدیجہ نے قبول میرے نبی کو نہیں کیا، میرے نبی نے قبول خدیجہ کو کیا۔ نبی کو چاہنے والے ہزار تھے، ان ہزاروں میں اگر حضرت خدیجہ تھی تو کیا تعجب تھا، لیکن نبی جسے چاہتا تھا، نبی کے انتخاب پر خدیجہ کو فخر ہے۔ مکہ اور عرب کے سرزمین اور ہزاروں حسیناؤں میں میرے نبی کی انتخابی نظر اگر خدیجہ پر پڑتی ہے تو فضیلت حضرت خدیجہ کو حاصل ہے۔ کیوں کہ میرے نبی نے مکے میں کسی کا انتخاب کیا تو خدیجہ کا انتخاب کیا، وہ بھی کنواری اور بیچلر نہیں تھی بلکہ بیوہ تھی۔ کون تھی؟ زور سے بولو۔ بیوہ۔ آج بھی ہے وہ رسم، کیا صبح کو نماز پڑھ کو نہیں گیا تو بھی بیوہ سامنے آ گئی تو گھر کو جا کو پاؤں دھو لگا تھا، کیا کہتا بیوہ پر نظر پڑی تو ہوتے سو کاما بھی نہیں ہوتے کہتے۔ اس بیوہ کو میرا نبی اعلان نبوت سے پہلے قبول کرتا ہے تو میرے نبی کا کام تکمیل تک پہنچتا ہے، یہ سبق میرا نبی دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زندگی میں تمام محسنین کا احسان کا بدلہ عطا کر دیا۔ اے عبد الرحمن بن عوف، میں نے تمہارا بدلہ بھی عطا کر دیا۔ ایک ایک وقت میں 40 ہزار درہم اللہ کے اور رسول اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا عاشق عثمان غنی کا احسان بھی ادا کر دیا۔ میرا نبی کہتا ہے میں دونوں کا احسان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نہیں، کل قیامت میں اللہ بدلہ عطا کرے گا۔ وہ دو قوم تھے، میرے نبی سے پوچھا گیا تو میرا نبی فرماتا ہے ایک ابو بکر ہے، ایک خدیجہ ہے، اس کا بدلہ میں ادا نہیں کیا، کل قیامت میں خدا عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کے حرم میں آتی ہے۔ پہلے شوہر کون؟ ابو حالہ، ان کے دو بیٹے تھے، ہند ابن ابی حالہ، زید ابن ابی حالہ، نامہ یاد رکھو۔ 10 نبیوں کے نام برابر یاد نہیں مسلمانوں کو آج، 15 صحابہ کے نام برابر یاد نہیں، 20 ولیوں کے نام یاد نہیں۔ اتنے بچے کو پوچھو انڈیا کرکٹ ٹیم کو جانتا کیا با؟ ہاں جانتا ہوں حضرت، ذرا نامہ بول، سر بول کر 11-12 نامہ پایا۔ کسی بزرگ سفید داڑھی والے، سفید بال والے 50-60 سال کے مسلمان کو پوچھو تمہاری جوانی کا سپر اسٹار کون تھا؟ زبردست۔ بنگلور سے حیدرآباد کا سفر کر جاتا ہو، کبھی فلیٹ سے، کبھی مرسیڈیز بنس والوو بس سے کرتے سو، جلدی بلانے کر آتے ہو، کون بھی فلیٹ سے بلا لیتے ہیں، لیکن فلیٹ کا سفر بڑا سر کے درد کا، بنگلور سے حیدرآباد کو آنا کرتا، لیکن بس کا سفر مجھے بڑا پسند کی، جب تو 6-7 گھنٹے ملتے آرام سے سو جائے تو حیدرآباد آتا ہو، کنڈکٹر آ کے اٹھاتا، مولوی صاحب کے پیچھے کتنا پڑھتے دیکھو۔ ایک مرتبہ بیٹھا ہوں، اکثر میرے ساتھ میرے دوست ذبیح اللہ رہتے، لیکن 1 پروگرام 2 پروگرام رہا تو وہ میرے ساتھ نہیں رہتے، میں خود جا کر آ جاتا۔ اب وہ بھاری بسہ میں پکچر ڈالتے نہیں ڈالتے، تو میں معلوم نہیں پکچر کا تو کیا، فلم کا تو کیا، بڑے شریفہ منجے کہنا اٹکا دلیا بہت پکچر پڑے ہی مولوی صاحبہ کہتے ہیں، میں مولوی صاحبہ کو بھی بولتا ہوں بہت ہوشیاری سے رہنا۔ ہمارے ابا بولتے بیٹے یہ زمانہ احتیاط کا ہے، واٹس ایپ آگا، پکڑ لیتی بھیج ڈالتی۔ مجھے کتنے کہتے بولتے حضرت ایک چاہ پینگے، آؤ حضرت چاہ پینگے بھی بولتے نہیں، باتیں نہیں بولتے آؤ حضرت چاہ ماریں گے، کیا باٹل ہو، آؤ حضرت چاہ پینگے۔ میں کو پیتا نہیں نا، ضرورت رہی مسافر رہا وہاں بھی بیٹھ کو جیت کو کرنے کا پینے کا رہا تو نہیں تو دور سے پکڑ لیتا۔ مزمل صاحب کا چاہ پینا نوٹ فرمائے، کہانی مصیبت ہونا نوٹ کرتے، مولوی صاحب سے تو بہت احتیاط کرنا، قوم بہت پیچھے پڑی ہے۔
ایک نوجوان جمعے کے دن میں مسجد کے اندر گھسے تو مولوی صاحب لا کو چیٹی دیے، بند چیٹی تھی وہ، فون کو دیکھا، سوال تھا، تب بھی فیصلہ کر لیا، میں سوچ کو آیا سو یہ بیان کرنا وہ کو، آج یہ چیٹی پر ہی بیان کرنا وہ کو، وہ عنوان چینج کر دینے۔ چیٹی میں کیا لکھو ہے؟ ایک نوجوان لکھتا ہے، حضرت میں جب بھی تم نا ٹو ویلر چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تمہارے کان میں ہینڈ فری رہتا نا، تمہیں کیا سنتے سو حضرت کیا؟ میں بولا پی کے گانے سنتے سو بات ہے۔ کتنا پیچھے پکڑیں گے تو ہمارے۔ میں بس میں بیٹھا، ایک آدمی، دو آدمی سامنے بیٹھے تھے، انہوں حیدرآباد کے تھے، میں بنگلور کا تھا، کسی کام سے وہ حضرات حیدرآباد آ کر بنگلور جا رہی تھا، سامنے بیٹھتے کہ نہیں کی 8-9 بجے کے بعد انہیں ویڈیو ڈال دیا، وہ ڈالتے کہ نہیں کہ سامنے تو وہ بھی دو بڈھے تھے، وہ جوانا بھی نہیں تھے، وہ دونوں آپس میں بات کریں۔ آج کل کی فلمیں کہاں ہی یارو ایسے، پھر بھی ہمارا دلیپ کمار تھا، دیکھو کہیں بتایا، وہ عمر میں دلیپ کمار کی تصویر گن رہی، سب معلوم ہیرو کون، ہیروئن کون، لیکن ہم فرزندان شہیدان ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کا پہلا شہید کون۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر حضرت ابو حالہ، ان کے 2 بیٹے، زید ابن ابی حالہ، ہند ابن ابی حالہ، 2 بیٹوں کا نام، ایک کا نام زید، ایک کا نام ہند۔ ہند حضور کے وصال کے بعد بھی باحیات تھے، لیکن حضرت زید یہ وہ بیٹے، وہ صحابی تھے نبی کے رشتے میں بیٹے، لیکن سوتیلے، حقیقی بیٹے نہیں نا، سوتیلے بیٹے تھے، بیوی کے پہلے شوہر کے بیٹے۔ اور سوتیلے پن میں کتنی دوریاں ہوتی ہیں، زمانہ اس سے اچھے طریقے سے واقف ہے۔ کسی ماں کا سوتیلا بیٹا ہے تو ماں کی 2 نگاہ ہو گئی، اپنے بیٹے کو الگ، سوتیلے بیٹے کو الگ۔ کسی باپ کے 2 بیٹے ہیں، یہ اپنا ایک سوتیلا تو 2 نگاہ ہو گئی، اپنے بیٹے کو الگ، سوتیلے بیٹے کو الگ۔ لیکن میرا نبی اپنی اولاد کو جس نظر سے دیکھا، سوتیلے بیٹوں کو بھی وہی نظر سے دیکھا۔ اسی لیے تو سوتیلا بیٹا اپنے ابو کے دین کے نام پر سب سے پہلے شہید ہو کر امت کے سامنے اپنی تاریخ بتاتا ہے۔ حضرت زید ابن ابی حالہ جیسے حضرت خدیجہ اسلام قبول کیے، زید ابن ابی حالہ بھی اپنے ماں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نبوت کی سچائیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ہی سے اسلام کا جذبہ تھا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ نہیں ہوئی، جدال نہیں ہوا، جہاد نہیں ہوا، بس ان کو خواہش تھی کہ کعبے کے سامنے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، کعبے کے سامنے حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ زید ابن ابی حالہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں، مشرکین مکہ نے آ کر اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ مارو کی تاب نہ لا کر وہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو تاریخ میں شہیدوں کی صف میں اپنا نام پہلا درج کرتے ہیں کہ زید ابن ابی حالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ ان کا بھی ماتم مناؤ اگر منانا ہے، اور ربیع اسلمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخری شہید ہے، ماتم منانا ہے تو ان کا بھی مناؤ۔ عورتوں میں جیسا کہ رفیق محترم نے نام لیا، حضرت سمیہ 80 سال کی بوڑھی، ایک شہید کربلا یاد آتا ہے۔ آج بھی حضرت سمیہ کی شہادت کا مقام مکہ مکرمہ میں محفوظ ہے۔ تاریخ کیا پیش کروں، وقت کا تقاضا ہے، صدر عالی مقام کے سامنے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ مکہ اور مدینے میں آج بھی تاریخی کچھ مقامات موجود ہیں۔ آج کل مکہ کی حکومت تاریخی مقامات کو منہدم کر کے وہاں بڑے بڑے کمپلیکس بنا رہی ہے، بڑے بڑے مال بنا رہی ہے، بڑی بڑی 7 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹل بنا رہے ہیں۔ بالکل کعبۃ اللہ کے باغ مروہ کے سامنے اتنا بڑا ایک میدان ہے، حجاج کرام جانتے ہیں اس میدان کو، کئی مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا، برابر وہاں جاتا ہوں۔ امی سمیہ کے نام پر عیسیٰ نے
کے سامنے وہ جگہ، وہ چھوٹا سا میدان موجود ہے. کیوں مکے کی حکومت ہر میدان پر بڑی عمارتیں بنائی لیکن اس میدان میں عمارت نہیں بنائی؟ اس لیے کہ میرے دوست آج بھی وہاں رہتے ہیں اور وہاں کی حکومت میں ان کا اچھا رسوخ ہے. جب بھی جاتا ہوں تو میں 2-3 دن ان کا مہمان بنتا ہوں. انہوں نے تاریخ بیان کی دوسرے بڑے بڑے میدانوں میں جہاں بلڈوزر لا کر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی، اسی طریقے سے یہاں کی حکومت نے بھی اس چھوٹے سے میدان میں ایک بہت بڑا کمپلیکس بنانے کا ارادہ کر کے بلڈوزر کو لا کر وہاں چھوڑتی ہے اور زمین کو کھودتی ہے تو چند فٹ بلڈوزر کے وہ دانت نہیں گئے، نیچے سے خون نکلنا شروع ہوا تو فوراً ڈر کر وہ حکومت ایسے ہی چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے کہ سمیہ کی شہادت خدا کو اتنی پسند آئی کہ سمیہ صرف تیری شہادت ہی کو نہیں مٹایا جائے گا، جس جگہ پر تو شہید ہوئی وہ جگہ کو بھی قیامت تک باقی رکھا جائے گا. آج بھی ایک حضرت حسین کو یزید اور یزید کی فوج تالی سے ترسا کر مارتی ہے تو آج ماتم کرتے ہو. سمیہ کی شہادت چیخ کر ہم کو پکار کر کہتی ہے کہ میرے بیٹوں، میری شہادت میں کیا کمی تھی کہ تم مجھے بھول گئے؟ حسین کو شہید کرنے والی فوج ایک الگ تھی لیکن سمیہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل تھا. اس ابو جہل کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ موسیٰ کے فرعون سے میرا فرعون بڑا سخت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا فرعون کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا فرعون ابو جہل ہے. وہ ابو جہل کو جب پتا چلا کہ 80 سال کی بوڑھی عورت سمیہ دین اسلام قبول کر چکی ہے تو سمیہ کو جا کر پکڑا گیا، غلاموں کو بھیجا گیا، ابو جہل کے سامنے پیش کیا گیا.